میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے. باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا. اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، وضاقت ایسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنی عمر ہے، قد کاٹ ایسا ہے، اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے. نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے. مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا. اللہ اکبر. تیرے سارے گناہ معاف کر، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے. اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ما غرک بربک الکریم. آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے. رشتہ کتنا گوڑا ہے ماں کا اور بیٹے کا. جو رشتہ ہے، مجھے بتاؤ دنیا کی کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ سویر سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ میں ایک دن سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑی لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاش کی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک ایسا کنٹینر دریافت، ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کا آباد جہاں. نعم البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی موجود نہیں ہے. اللہ نے اس کے لہجے میں درد، درک، محبت، چاشنی، مٹھاس، کھنڈ اور شہد رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں اب بھی نہیں سوتی، میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے، اولاد کے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے. کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. بس یہی اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا. تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. تو خالق ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی. اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں. الذی خلقک، میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں. دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا،
تجھے جوانی دی، تیرے اعضاء کو اعتدال دیا، تیری آنکھوں کو چمک دی، تجھے بولتی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، تجھے اعضاء بدنیاں دیے، تیرے لیے گونا گونا نعمتیں رکھی، تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا، کل تو نے آنا ہی ہے، آج وقت ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو نا تو بیج ڈالیں تو جلدی اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ یہ روز روز وقت نہیں آتے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو آج وقت ہے، فرصت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمتیں برسنا چاہتی ہیں بندے پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا، اگر آپ میں سے کسی نے صحرا کو دیکھا ہو تو وہ اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا، ورنہ مشکل نہیں ہے ہر شخص اس مثال کے مقصود کو سمجھ پائے۔ فرمایا ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے، اور اس کا سارا توشہ، پانی، کھانے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی اونٹ پہ لدی ہیں۔ راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر کے درخت کی شاخ یا جڑ کے ساتھ خود وہ لیٹ جاتا ہے کہ میں دوپہر سستا لوں، سو لوں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ تو صحرائی سفر میں اونٹ کا گم ہو جانا، جس پہ توشہ بھی ہو، پانی بھی ہو، تو زندگی کا جو ہے وہ روٹ جانا ہے۔ تو وہ دائیں بائیں بھاگا کہ میں اونٹ کو تلاش کروں، لیکن تا حد نظر اونٹ دکھائی نہیں دیا، اور آبادی بھی نہیں ہے۔ وہ تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے کہ ابھی موت آئی۔ اب ظاہر ہے اونٹ چلا گیا، سامان بھی اس کے اوپر تھا، تو زندگی چلی گئی۔ تو وہ موت کا منتظر ہو کے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کا گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ تو وہ وفور محبت میں، وفور شوق میں وہ کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کو خوشی ہی اتنی ہوئی کہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتیں اور خوشیوں کا ہجوم ہی ایسا تھا، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ مسرتوں کے ہجوم میں اس کی زبان بل کھا گئی، اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا۔ تو یہ مثال بیان کر کے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ بھی قابو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور حد ہو گئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آ گیا۔ تو صاحب یا تو ہم نے بیٹھ رہنا ہو تو پھر تو ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب پلٹ کے اسی چوکھٹ پہ جانا ہے تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ زندگی کاٹ رہے ہیں، لمحہ لمحہ کاٹ رہے ہیں۔ اگر توبہ کی دہلیز پہ آ جائیں گے، مالک کی رضا کے دائرے میں آ جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہماری خراب نہیں ہوتی۔ ہم کاروبار دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، یہ دنیا پہلے سے بہتر اور خوبصورت گزرے گی، یہ عبادت کے نور سے مزین ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا، باطن میں طمانیت، نور، روشنی بھی آ جائے گی، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔